بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مغل ٹریولز. میں عبد المنعم آپ کو ویلکم کرتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے. براستہ دبئی کویت پہنچنے والے پاکستانی ایک شہری جو وہاں پہ پہنچے ہیں کویت، انہوں نے اپنی ایک آپ بیتی ڈسکس کی ہے. ان کے ساتھ کیا گزری اور وہ کیسے ایئرپورٹ پہنچے آپ سے ڈسکس کرنی ہے. اور کویت ایئرپورٹ پر پہنچ کر ان سے کیا پوچھا گیا اور کیا ضروری چیزیں ہیں جس سے آپ ٹریول کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے. میری آپ سے گزارش ہے آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرنا ہے، اور مغل ٹریولز کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا. اس حوالے سے جو کویت نے پابندی لگائی تھی 32 ممالک کے لیے کہ ان کے تارکین وطن کویت نہیں آ سکتے، اس حوالے سے جو تارکین وطن تھے وہ ششوپنج میں تھے کہ دبئی میں 14 دن گزارنے کے بعد کیا ہمیں کویت میں داخلہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا بھی تو کویت ایئرپورٹ پر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور ان کا جو ویزے کا سٹیٹس ہے ایکسپائر ہے یا جو بھی سٹیٹس ہے اس کا کیا ہوگا. اس حوالے سے اس پریشانی کا حال ہی میں پاکستان سے براستہ دبئی کویت پہنچنے والے تارکین وطن نے اپنا ایک حال بتایا ہے، جس سے کویت واپس آنے کا ارادہ رکھنے والے بیشتر تارکین وطن ضرور مستفید ہوں گے. اور اس حوالے سے میں آپ کو جو پہلی بات بتانا چاہتا ہوں وہ فلائی دبئی کا جو پیکیج تھا، جو میں نے آپ سے میری ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا، اور وہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، میرے چینل میں موجود ہے. میں اس کا لنک بھی دے دوں گا آپ کو. اور وہ پیکیج فلائی دبئی کا بالکل ٹھیک تھا، اور اس کے تھرو لوگوں نے ٹریول کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ فلائی دبئی کی ہیلپ لائن پہ کال کر کے ان سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور جو لوگ دبئی پہنچے ہیں ان کا جو پیکیج میں انکلوڈ چیزیں تھیں وہ ان کی ٹکٹ تھی، رہائش تھی، اور اس حوالے سے ان کا جو PCR ٹیسٹ تھا وہ انہوں نے خود کرانا تھا. اور PCR ٹیسٹ ضروری تھا کیونکہ کویت نے کہا تھا کہ جو طریقہ کار تھا کویت کی طرف سے، جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کسی دوسرے ملک ایسے ملک سے آئیں جہاں سے جو 32 ممالک میں شامل نہیں ہیں، اور وہاں سے آپ جب آپ کی 14 دن کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ اپنا PCR ٹیسٹ کرائیں گے جو نیگیٹو ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ کویت کے لیے ٹریول کر سکتے ہیں. تو اسی طرح کا ہی ایک پیکیج فلائی دبئی نے دیا تھا، اور وہ پیکیج الحمدللہ چل رہا ہے اور اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس حوالے سے جو لوگ کویت پہنچے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جو معاملات جو ہوں گے وہ اس طرح سے ہیں کہ جن کا اقامہ آن لائن لگا ہے اور ان کی ID موبائل پر بنی ہے، جبکہ کچھ IDs نہیں بھی بن رہی تھی، تو پریشان ہونے کی اس حوالے سے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ لوگ پھر بھی کویت واپس آ سکتے ہیں. اس حوالے سے IDs کی بات کلیئر ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر آپ کا اندراج ہوگا. جب آپ کویت ایئرپورٹ پر جائیں گے تو آپ کا اندراج ہوگا، اور آپ کو ایک پیپر دیا جائے گا، ایک ڈاکومنٹ ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ایک شلونک ایپ ہے وہ آپ کو انسٹال کرائی جائے گی، اور اس کے تھرو آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک ٹریکنگ سسٹم ہے کویت کی گورنمنٹ اسی کے تھرو ہی آپ کو ٹریک کر سکے گی. اور اس کے علاوہ جو ایک PCR ٹیسٹ ہے وہ آپ کا چیک کیا جائے گا. جو کویت گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ کویت کے لیے ٹریول کریں گے تو آپ کا 14 دن کا PCR ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی ہے، وہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ سے امیگریشن پر صرف اتنا پوچھا جائے گا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کس علاقے سے ٹریول کر کے آپ آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دبئی سے جائیں گے تو آپ نے بتانا ہے کہ دبئی سے آ رہے ہیں، ادروائز کسی اور ملک سے جائیں گے تو ڈیفینیٹ بات ہے انہیں آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کہاں سے ٹریول کر کے آئیں گے. تو انہیں آپ ان کا ڈاکومنٹ، آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے ٹریول کا وہ بھی آپ کے ساتھ ہی ہوگا، ڈیفینیٹ بات ہے. تو اس میں کوئی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. تو جو بھائی ٹریول کر کے گئے انہوں نے کہا تھا یہ 3-4 ایشو تھے کہ پہلا IDs کے علاوہ آپ کو اگر بنی ہے یا نہیں بنی اس کا آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ ایئرپورٹ جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے کہ آپ کو ایک پیپر دیا جائے گا، آپ کا ایئرپورٹ پہ اندراج کیا جائے گا اور اپلیکیشن دی جائے گی، آپ کا PCR ٹیسٹ چیک کیا جائے گا، اور امیگریشن آپ سے پوچھے گی کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں یا ان کا جو بھی ہوگا. یہ 3-4 کویشچن ہے. اور دوسری بات جو ویزے کے حوالے سے میں آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ وہ لوگ جن کے جو 6 مہینے ہو گئے یہاں پہ رہتے ہوئے، تو کویت گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وہ الاؤ ہے، وہ جا سکتے ہیں. تو یقیناً یہ ایک اچھی خبر ہے کہ وہ لوگ جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آہستہ آہستہ راستے کھل رہے ہیں. اور جیسے ہی میں نے جو میری لیٹسٹ ویڈیو ہے میں نے اپلوڈ کی ہے کویت کے حوالے سے کہ انہوں نے مرحلہ وار سسٹم کا بھی ایک سٹارٹ کر دی ہے، اور مختلف کیٹیگریز کے لوگ بھی جا رہے ہیں. انشاءاللہ جو فلائٹس کا سسٹم ہے وہ یہ تھا کہ جو ہر 10 دن بعد ایک کمیٹی ریویو کرے گی کہ فلائٹس کب سٹارٹ ہونے والی ہیں کویت میں. تو انشاءاللہ کیونکہ پاکستان میں تو پوزیشن اب تقریباً بہتر ہے، اور انشاءاللہ اس حوالے سے
جلد ہی خوشخبری دی جائے گی کہ پاکستان سے بھی کویت کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس سٹارٹ ہو سکتی ہیں، آپ کویت ایئر پہ جا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹ ہوگی میں آپ سے ڈسکس کروں گا. یہ ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ تھی، آپ سے ڈسکس کرنی تھی. اسے برائے مہربانی اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ اس بارے میں زیادہ آگاہی ہو سکے، اور منگلا ٹاورز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.